لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ای کامرس کے سیکیورٹی ایشوز کے حوالے سے. آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ان سیکیورٹیز کے سلوشنز ہمارے پاس کیا ہیں ود رسپیکٹ ٹو دا ای کامرس ویب سائٹ. کچھ کامن جو سیکیورٹی سلوشن جو نارملی ای کامرس کی ویب سائٹس فالو کرتی ہیں وہ یہ ہیں: HTTPS اور SSL سرٹیفکیشن، PCI کمپلائنس، یوز آف اینٹی میل ویئر اینڈ اینٹی وائرس سافٹ ویئرس، پیمنٹ گیٹ وے سیکیورٹی، یوز آف فائر والس اور ملٹی فیکٹر اتھینٹیکیشن. یہ کیا ہے یہ پھر ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں. SSL اسٹینڈ فار دا سیکیور ساکٹ لیئر. بیسیکلی ہمارے پاس ایک پروٹوکول ہے اور یہ ہم استعمال کرتے ہیں انٹرنیٹ ٹریفک کے لیے، اور یہ پروٹوکول انشور کرتا ہے کہ جو بھی ہمارا ڈیٹا ٹریفک موو کرے گا وہ سیکیورڈ ہوگا، اور اس میں اتھینٹیکیشن اور انکرپشن دونوں چیزوں کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. اور انکرپشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو پیکٹس سینڈ ہو رہے ہیں، ڈیٹا پیکٹس، وہ انکرپٹڈ فارم میں ہوتے ہیں، تاکہ اگر ٹرانسمیشن کے دوران کوئی ہیکر کوئی پروگرام اس کو ریڈ کرنا چاہے تو اس کے پاس جو انفارمیشن آئے گی وہ انکرپٹڈ فارم میں آئے گی، اور اس کو ٹرولی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے گا جب تک کہ اس کے پاس اس کو ڈیکرپٹ کرنے کا میکانزم نہ ہو. تو SSL سیکیور اسٹاک لیئر بیسیکلی یہ کام کرتا ہے. اور TLS جو ہے وہ ٹرانسپورٹ لیئر سیکیورٹی، یہ اسی کا اپڈیٹڈ ورژن ہے اور آج کل یہ استعمال کیا جاتا ہے. تو آپ اپنی ویب سائٹ کے اوپر SSL سرٹیفکیٹس یا TLS سرٹیفکیٹس حاصل کرتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. جب آپ ہماری ویب سائٹ کے اوپر TLS یا SSL سرٹیفکیٹس اویلیبل ہوتے ہیں تو جو ہمارا HTTP پروٹوکول ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے، اپڈیٹڈ ہو جاتا ہے HTTPS کے اندر، ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول سیکیور. That is the secure version of the HTTP protocol that use the SSL or TLS protocol for the encryption and the authentication. تو یہ جو HTTPS protocol ہے that make it possible for the website to use to transmit the sensitive data like credit card information اور banking information. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ ویب سائٹ کے اوپر جائیں اور وہاں پہ اگر آپ کو HTTPS ویب سائٹ ہے تو وہ آپ کو سیکیور مارک کے طور پہ شو کرواتا ہے، لیکن اگر آپ کے براؤزر میں، اور اگر اس کے پاس HTTPS نہیں ہے تو وہ انسیکیور کے طور پہ آپ کو شو کروا رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے PCI پیمنٹ کارڈ انڈسٹری کمپلائنس. بیسیکلی ایک سیکیورٹی اسٹینڈرڈ کونسل ہے PCI کے نام سے، جو ای کامرس کی ویب سائٹ کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہے ڈفرینٹ گائیڈ لائنس جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے. یہ گائیڈ لائنس جو ہے وہ سیٹ آف رولس ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ آپ اگر یہ اسٹیپس کو فالو کریں گے تو آپ کا جو ویب سائٹ ہے وہ بہت زیادہ سیکیور ہو جائے گی. تو PCI is a set of security standards designed to ensure that all companies that accept, process or store, transmit credit card information maintain a secure environment. تو یہ PCI سرٹیفکیٹ کی جو گائیڈ لائنس ہیں اس کو فالو کرنے سے ہماری ویب سائٹ جو ہے وہ سیکیور ہو جاتی ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس یہ کانسیپٹ فائر وال کا. فائر وال آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بیسیکلی ایک میکانزم ہے جس کے تھرو ہمارا جو ٹریفک ہے وہ جو نیٹ ورک پہ جاتا ہے ہم اس کو چیک کرتے ہیں. تمام جو پیکٹس یا تمام جو میسیجز جا رہے ہوتے ہیں یا آ رہے ہوتے ہیں ان کو ہم فائر وال سے وہ پاس تھرو ہوتے ہیں، اور فائر وال ان کو اسٹڈی کرتی ہے اور پھر دیکھتی ہے کہ کیا وہ ہمارا جو سرٹن کرائٹیریا ہے سیکورٹی کا وہ اس کو میٹ کر رہے ہیں یا میٹ نہیں کر رہا. اور ایسے جو بھی میسیج ہے جو کہ ہماری سیکورٹی پروٹوکول کو میٹ نہیں کر رہا اس کو بلاک کر دیا جاتا ہے. فائر وال کو ہم ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر دونوں میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. آپ اپنے نیٹ ورکس یا آپ کی جو ڈیوائسیز ہیں اس کے اوپر آپ اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. جو آپ کے آج کل جو ماڈرن آپریٹنگ سسٹمس ہیں تقریباً تمام میں فائر وال جو ہے ان کا بلٹ ان پارٹ ہے. ونڈوز کے اندر بھی فائر وال اویلیبل ہوتی ہے اور آپ اس کو انیبل یا ڈسیبل بھی کر سکتے ہیں. تو اس کے تھرو آپ اپنے سسٹمز کو سیکیور کر سکتے ہیں، اور جو ان آتھورائزڈ یا انلیگل جو آپ کے میسیجز ہیں جو ہیکرز کی طرف سے ہو سکتے ہیں یا کسی ایسے پروگرام کی طرف سے ہو سکتے ہیں جو بیڈ انٹینشن کے ساتھ ہیں، آپ اس کو بلاک کر سکتے ہیں. تو فائر وال ہائیلی ریکمینڈڈ ہے آپ اپنی ویب سائٹس کے اوپر استعمال کریں تاکہ آپ جو ہے وہ آپ کی ویب سائٹ جو ہے وہ سیکیور ہو. پھر ہمارے پاس ہے ملٹی فیکٹر اتھینٹیکیشن، اور اس میں پھر ہمارے پاس 2 اسٹیپ ویریفیکیشن بھی ہے اور 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن بھی ہے. ملٹی فیکٹر اتھینٹیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ سمپل جو اتھینٹیکیشن ہے اس میں ہم لاگ ان اور پاسورڈ استعمال کرتے ہیں کسی بھی ویب سائٹ پہ لاگ ان کرنے کے لیے، یا اپنے کسی
یہ کسی سروس کو آپٹین کرنے کے لیے، جیسے آپ ای میل وغیرہ کے لیے کرتے ہیں یا فیس بک کے لیے کرتے ہیں، تو سمپل لاگ ان اور پاسورڈ جو ہے وہ اس پاسورڈ کو ہیک کیا جا سکتا ہے. اس لیے اس کو مور سیکیور بنانے کے لیے ہم ملٹی فیکٹر اتھینٹیکیشن اڈاپٹ کرتے ہیں. اس میں جو 2FV اتھینٹیکیشن ہے، اس میں ہمارے پاس ایک کوڈ ڈلیور کیا جاتا ہے. آپ کسی ویب سائٹ کے اوپر آپ نے نوٹ کیا ہوگا، گوگل اگر آپ سائن اپ کرتے ہیں گوگل کے اوپر، جی میل کے اوپر، تو آپ کو ایک آپ سے آپ کا ایک موبائل نمبر یا ای میل ایڈریس مانگتا ہے، اور اس کے اوپر پھر آپ کو ایک کوڈ بھیجتا ہے، 1 ٹائم کوڈ ہوتا ہے وہ کوڈ جو ہے وہ آپ کو دوبارہ اس لاگ ان پروسیس میں یا سائن اپ پروسیس میں ڈالنا ہوتا ہے. تو وہ کوڈ جو ہے وہ ای میل کے تھرو بھی آ سکتا ہے، یا پھر وہ ٹیکسٹ میسیج کے تھرو بھی آ سکتا ہے، یا وہ ایون کال کی شکل میں بھی آ سکتا ہے. تو یہ ہمارے پاس کہلاتا ہے 2 اسٹیپ ویریفیکیشن. سیکنڈلی اس کے بعد اس میں ہوتا ہے 2FA، جس کے اندر ہمارے پاس جو ہے ہم جس ڈیوائس سے لاگ ان کر رہے ہوتے ہیں یا سائن ان کر رہے ہوتے ہیں، اس ڈیوائس کے علاوہ ایک اور سیکنڈ ڈیوائس کو ہم یوز کرتے ہیں، اور جو فرسٹ ڈیوائس کا لاگ ان پروسیس ہے اس کو اتھینٹیکیٹ کرتے ہیں. اگر آپ لیپ ٹاپ سے کسی موبائل کسی ویب سائٹ کو جا کے ایکسیس کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو ایک آپ کے موبائل کے اوپر جو ہے وہ کوئی موبائل ایپ ہو، اور اس میں وہ آپ کو کہے کہ آپ موبائل ایپ سے جا کے کوئی سرٹن ایکشن پرفارم کریں، یا اپنا جو اتھینٹیکیشن پروسیس ہے اس کو انیبل کریں، اوکے کریں، رجسٹر کریں، اور پھر آپ کا جو لیپ ٹاپ سے جو لاگنگ پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہوگا. تو یہ جو ہیں یہ ہمارے پاس کہلاتے ہیں ملٹی فیکٹر اتھینٹیکیشن، جس میں سمپل لاگ ان اور پاسورڈ سفیشینٹ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے علاوہ بھی کوئی نہ کوئی میکانزم ہوتا ہے، کوئی رجسٹرڈ فون نمبر، کوئی ای میل ایڈریس، یا کوئی ادر ڈیوائس جس کو استعمال کر کے آپ اپنی جو لاگ ان پروسیس ہے اس کو ویلیڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر ہمارے پاس ہے جی پیمنٹ گیٹ وے سیکیورٹی. پیمنٹ گیٹ وے بیسیکلی ایک میکانزم ہے جس کے تھرو ہم پیمنٹ اتھرائزیشن کرتے ہیں. یہ ایک سافٹ ویئر اپلیکیشن ہے وچ کنیکٹس اے ویب سائٹ ود دا بینک سو دیٹ دا کسٹمرز کین پے یو ایٹ دا رائٹ دیئر. تو ہوتا یہ ہے کہ آپ نے پے پال کا نام سنا ہے، پیونیئر کا نام سنا ہے، ایپل پے ہے، امیزون پے ہے، اور بہت سارے گوگل چیک آؤٹ ہے. تو یہ بہت سارے پیمنٹ گیٹ وے سیکیورٹی میکانزمس ہیں. تو جب آپ نے ای کامرس ویب سائٹس بنا رہے ہوتے ہیں، اور آپ کا جو یوزر ہے، جو آپ کا کسٹمر ہے، وہ آپ کو آن لائن پے کرنا چاہتا ہے تھرو کریڈٹ کارڈ، تو بجائے اس کے کہ آپ وہ ساری کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن آپ اپنے ویب سرور پر اسٹور کریں، اور آپ کے ویب سرور سے اس بات کے چانسز زیادہ ہیں کہ ہیکرز اس کو وہاں سے ہیک کر لیں گے اور وہ انفارمیشن یوز کر لیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ پے پال یا اس طرح کی کوئی پیمنٹ گیٹ وے سیکیورٹی جو سروسز ہیں وہ استعمال کریں. تو جب آپ پے پال کو استعمال کریں گے تو آپ کا جو آپ جیسے یوزر پیمنٹ کے اوپر آئے گا، اپنی کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن دے گا، تو وہ بیسیکلی آپ کی ویب سائٹ پہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ پے پال کے سسٹم پہ چلا جائے گا، اور وہاں پہ وہ اپنے کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن دے گا، اور پھر وہ جتنی بھی پیمنٹ آپ کی ویب سائٹ پر ہونی تھی، جو بھی بل تھا، اس کے اکارڈنگلی وہ پے کر دے گا، اور اس کے بعد جو ہے ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہو جائے گی. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر جو کسٹمر کی سینسٹیو انفارمیشن لائک کریڈٹ کارڈ وغیرہ وہ ہمیں اسٹور کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ ساری انفارمیشن یا یہ جو پیمنٹ اتھینٹیکیشن کا کام ہے، یہ جو ہمارا ایک پیمنٹ گیٹ وے سیکیورٹی ہے وہ ہینڈل کرتا ہے. اور چونکہ وہ ایک اسپیشلائز قسم کا ایک سافٹ ویئر ہے یا اپلیکیشن ہے، تو وہ اس کے اندر سیکیورٹی بہت زیادہ ہے، اور ہمیں جو ہے وہ اتنی زیادہ ہمیں جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن کو اسٹور کرنے کی اپنی ویب سائٹ پہ ضرورت نہیں ہے. تو یو شوڈ نیور یوز اور اسٹور کریڈٹ کارڈ انفارمیشن اور ان یور سرور، یوز تھرڈ پارٹی پیمنٹ گیٹ وے سسٹمس ٹو کیری آؤٹ دا پیمنٹ پروسیس. تو یہ آج کل جو ہے سب سے زیادہ بہت زیادہ کامن ہے، اور بہت سارے پیمنٹ گیٹ وے سیکیورٹیز کی جو سسٹمز ہیں وہ اویلیبل ہیں. آپ سرچ کریں تو آپ کو بہت ساری لسٹ مل جائے گی. اس کے علاوہ یوز آف اینٹی وائرس اور یوز آف اینٹی میلویئر سافٹ ویئر ہے، اور نہ صرف اس کو انسٹال کریں بلکہ آپ اس کو ٹائم ٹو ٹائم اپڈیٹ بھی کرتے رہیں، تاکہ جو نئے وائرسز آ رہے ہیں وہ ان کو کیچ کر سکیں اور اس کو وہ آپ کے سسٹم کے اوپر اٹیک کرنے سے روک سکیں. تو یہ کچھ سیکیورٹی سسٹمز ہیں یا سولوشنز ہیں جن کو امپلیمنٹ کرنے سے آپ اپنی ای کامرس کی ویب سائٹ کو جو ہے وہ سیکیور بنا سکتے ہیں.